کو پیدا کیا تو تمام عالم ارواح میں انسان کو روحوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے روحوں سے متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو تمام روحوں نے کہا قالوا بلی شہدنا، کہ آپ ہی میرے رب ہیں۔ لیکن جب وہی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے۔ جب اس دنیا کے اندر وہ آیا تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اپنی دنیا بسا لیتا ہے، اور اپنی دنیا کے اندر اس طرح مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسے یہ بھی بھول جاتا ہے وہ انسان۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے جب اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور اللہ تعالیٰ جب اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ قالوا بلی شہدنا، آپ ہی میرے رب ہیں۔ لیکن جب ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو وہی چیز ہم بھول کر اپنی زندگی میں اور اپنے ہر اوقات کو اس چیز کو بھلا دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو نہیں بدل سکتا جب تک اس کو خود خیال نہ ہو کہ ہمیں بدلنا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے آپ کو جائزہ لیں اور اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم نے جو وعدہ کر کر اس دنیا کے اندر آئے، کیا ہم اس وعدے پر اٹے ہیں، ڈٹے ہیں، یا پھر اس سے پھسل چکے ہیں؟ اس لیے آپ اور ہم اس چیز کی فکر کریں کہ اپنے مسجد کو آباد کریں، ہم نماز پڑھیں تو پھر اپنے بال بچے کو بھی نماز پڑھائیں گے، اور پھر اپنے معاشرے میں اس طرح کو دھیرے دھیرے اس کو عام کر دیں گے، اور پھر جب یہ عام ہو جائے گا تب ہم اپنے آپ پر اپنے وعدے پر عمل کریں گے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو ہم پڑھوائیں گے، زبردستی پڑھوائیں گے۔ نہیں پڑھے گا، ایک وقت نہیں پڑھتا ہے تو اس کو دوسرے وقت کھانے کے دسترخوان پر سے اٹھا دیں گے۔ جس طرح ہم اور آپ اسکول، کالج اور کوچنگ اور مدرسے جانے کے لیے اس کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے تو اس کو اس وقت بھی ڈانٹے، ڈپٹے اور اس کو جھڑکیں۔ اور ہمارے گھر میں جو مائیں، بہنیں، بیویاں ہوتے ہیں ان کو بھی اس چیز کی تاکید کرنا ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی تو ہم اس کے ہاتھ کا بنا ہوا روٹی نہیں کھائیں گے، ایک وقت نہیں کھائیں گے، انشاءاللہ وہ دوسرے وقت سے نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے۔ میں نے جیسا کہ خطبہ میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے اہل عیال کو بچاؤ، واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اپنے آپ کو جب اس عمل میں کھڑے کریں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر دل پہ لیا جائے تو 5 وقت کی نماز کوئی بڑی چیز نہیں رکھتی، لیکن ہم اور آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا۔ لیکن اگر وہی آدمی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ شخص کو دیکھیے گا باہر میں بیٹھ کر یوں ہی موبائلوں میں، تاشوں میں، فلاں ٹھکانے کاموں میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن وہ کہیں گے ہمارے لیے نماز کا وقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہیں دلائیں، کیونکہ دنیا کی تعلیم جہاں تک ضرورت ہے تو دین کی تعلیم اس کے لیے بہت ہی ضرورت ہے۔
اگر دنیا کی تعلیم ہے، یہ تعلیم نہیں، یہ ایک انفارمیشن ہے، یہ ایک جانکاری ہے۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے، اس شخص کو اس بات کی جانکاری ہوتی ہے کہ ہمیں کس چیز کا علاج کرنا ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی شخص انجینئر ہے تو اس کو گھر کا نقشہ بنانے کا ہنر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص وکیل ہے تو اس کو وکالت کرنے کا ہنر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص پولیس ہے تو اس کو اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ تو دنیا کی تعلیم جہاں تک آپ غور کریں، جس درجے سے آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی تعلیم جو ہے ایک انفارمیشن ہے، لیکن آپ اسی چیز کو دین کے اندر آئیں گے اور جب دین کی تعلیم کو اپنے اوپر لیں گے اور جب دین کی تعلیم کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں دین کی تعلیم ہی تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم انفارمیشن ہے۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ دے گا، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس انسان اگر ڈاکٹر ہے تو اس کی ڈاکٹری اسی دنیا کے اندر چل سکتی ہے، نہ کہ مرنے کے بعد۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کی انجینئر گری یہی چل سکتی ہے، نہ کہ اس کی روح جب پرواز کر جائے گی تب۔ اگر کوئی آرکیٹیکچر ہے تو اس کی وہی آرکیٹیکچر یہیں تک کام آنے والی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بچے کو اگر دین کی تعلیم دلا دی، ہم نے اپنے بچے کو اگر دین پر عمل کرنا شروع کروا دیا تو قسم خدا کی آج آپ مر جائیں گے، لیکن وہ بچہ اگر وہی دین کی تعلیم پر عمل کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا، اس بچے کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے گا۔ لیکن آپ اسی بچے کو اگر ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں، آپ اگر اسی بچے کو کلکٹر اور ڈی ایس پی بناتے ہیں، کیا پتہ اس کام کا ہمیں ثواب مرنے کے بعد ملے یا نہ ملے۔ لیکن ہم اپنے بچے کو اگر دین کی تعلیم دلا کر جائیں گے، اگر دینی تعلیم دے کر جائیں گے، قسم خدا کی وہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، وہ بچہ جس بچے کو پڑھایا وہ بچہ جہاں تک پڑھتا رہے گا، اللہ کی قسم اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اگر آپ تک اس کا ثواب پہنچتا رہا تو معلوم یہ چلا کہ دنیا کی تعلیم جہاں تک ضرورت ہے لیکن وہیں پر اشد ضرورت ابھی اس قوم کو دین کی تعلیم ہے۔ آپ فکر کریں، ہم اپنے بچے کو ایک تعلیم نہیں دونوں تعلیم دلائیں گے اور اپنے معاشرے کے اندر ایک نئی جوش کے ساتھ، ایک نئے امنگ کے ساتھ اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنے بچے کو اس ماحول کے اندر ڈھالیں گے جس کے اندر شریعت اسلام نے اجازت دی۔ آپ اپنے بچے کو اس ماحول کے اندر لے جائیں گے جہاں پر وہ بچہ آپ کا دنیا کے لحاظ سے بھی بڑا ہوگا تو آخرت میں بھی آپ کا سر نیچا نہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو جسے آپ نے دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے دلا دیے لیکن کل قیامت کے دن وہی بچہ آپ کا گریبان پکڑ لے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں دنیا کی تعلیم تو دلا دی، دنیا کی ہر تعلیم سے انہوں نے ہمیں دنیا کے اندر سب سے اونچا رکھا، لیکن اے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں دین کی سمجھ نہیں دی، دین کی تعلیم نہیں دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مرنے کے بعد ہمیں اس بچے کی وجہ سے ہمیں جنت کا فیصلہ ہوا ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی نحوست کی وجہ سے ہم اور آپ جہنم کے منہ میں ہونڈا ڈال دیجیے۔ افسوس کہ اس قوم کو صرف اور صرف اپنی تعلیم نہیں پتہ، اپنی اوقات نہیں پتہ۔ یہ قوم کا جوان 2 بجے رات تک اپنے آپ کو اس موبائل کے اندر مشغول رہتا ہے لیکن اسے فکر نہیں ہوتی کہ صبح فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ نماز کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، جس وقت نماز کا وقت ہوتا بعض نوجوان اللہ اکبر اس وقت سونے کے لیے جاتے ہیں، موبائل چلا تو میں کہہ رہا تھا کہ جہاں تک دنیا کی تعلیم ہے اس سے کئی زیادہ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دلائیں تاکہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمارے لیے وہ کام آتا رہے، جس طریقے سے یوں کہہ لیجیے صدقہ جاریہ۔
میرے عزیز دوستوں، اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے اہل عیال کو بچائے اور اپنی فکر کرے۔ آج ہی سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اپنے بچے کو آپ حافظ، عالم، مفتی بنائیں، یہ کوئی فرض نہیں، بلکہ اتنا تعلیم بھی ضرور دلائیں جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، جس سے وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اپنے دین اسلام کے طریقے سے جینے کا ہنر جان سکے۔ بس اتنا تعلیم تو ضرور دلائیں ہر ماں باپ اپنے بچے کو، تاکہ وہ اس دنیا کو چھوڑ دیں، تاکہ وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا اس سے فائدہ ہوتا رہے، اور اپنے بچیوں کو بھی اس تعلیم کے ساتھ جوڑیں۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ بچے کو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو نہیں، اور یہاں تک کہ ابھی کے حالات کو دیکھیں تو بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں اور بچے جو ہوتے ہیں وہ کم پڑھتے ہیں۔ IAS، میٹرک، انٹر کر اپنے آپ کو کام میں لگا دیتے ہیں، لیکن ہماری بچیاں غیروں کی یونیورسٹیوں، کالجوں کے چکر میں جاتی ہیں، انہیں اعلیٰ درجے کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ اپنے بچے کو بھی پڑھائیں تو بچی کو بھی ساتھ پڑھائیں، اس لیے دونوں کی تعلیم ضرورت ہے، لیکن اس ماحول میں اپنے بچے کو بھیجیں جہاں پر یہ سکھایا جاتا ہو کہ گاندھی جی کون تھے، وہیں پر یہ بھی سکھایا جاتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کافر کے اسکول میں پڑھتا ہوگا، کسی غیر مذہب کے اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن اسے دین کی ایک بھی تعلیم نہیں مل پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پڑھانا تو دور کی بات، اسے جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بتائے ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو ہمارے آخری لمحے میں بھی کام نہ آئے، جو ہمارے آخری درجہ جو اس دنیا کے اندر انسان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا جنازہ ہو اس کے اندر آپ کا بچہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، پڑھانا تو درکنار پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ایسی تعلیم نہ دلائیں، دونوں تعلیم کے اوپر بہت ہی زور و فکر کے ساتھ آپ حضرات ضرور سے ضرور دلائیں اپنے بچے کو اور اپنی بچیوں کو، اس لیے کہ ابھی وقت قوم کو ضرورت ہے ایک حافظ کی، تو وہیں پر اس قوم کو ضرورت ہے ایک انجینئر کی بھی، ایک ڈاکٹر کی بھی، ایک وکیل کی بھی، ایک پولیس والے کی بھی، ایک انسپکٹر کی بھی، یعنی دنیا کے ہر مرحلے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی تیار کرنا ہے۔ یوں نہ ہو کہ دین کی تعلیم کے چکر میں اسے دنیا کی تعلیم سے محروم کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنے بچے کو دونوں تعلیم دلائیں تاکہ آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فخر محسوس ہوگا، کوئی حافظ وکیل بن سکتا ہے، کوئی عالم، کوئی مفتی جج بن سکتا ہے، کوئی مفتی صاحب ڈاکٹر بن سکتے ہیں، کوئی عالم، کوئی مولانا صاحب اپنے آپ کو انجینئر بنا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے یہ نہیں سمجھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر جب بچے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر اور دنیا کے عہدیدار نہیں بن سکتے، ایسا ہرگز نہیں میرے دوستو، یہ ہم اور آپ نے سوچ رکھا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو دونوں تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔